اب کیا ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ وقت تو اتنا زیادہ ہو چکا ہے حضرات کہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے۔ میں قرآن کے سلسلے میں ہی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کم سے کم وقت میں۔ قرآن کریم مختلف حیثیتوں سے ایک معجزانہ کتاب ہے۔ وہ اس کا اعجاز ہر پہلو سے ہے، لیکن ایک خاص پہلو جو ہے اس کا، جیسے کہ مولانا نے بیان فرمایا، سائنسی اعجاز بھی ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ پیش آتا ہے کہ سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی کسی چیز میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بعض وقت علماء کرام کو پریشان کر دیتا ہے۔ ایک نظریہ آج قائم ہوا اور کل وہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم نے اس نظریے کی تائید کی اور قرآن سے اس کو ثابت کیا، کل جب وہ نظریہ ٹوٹ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، لیکن ایسا یہ کوئی پریشان کن مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کا ایک علمی اعجاز جو ہے اس نے اس کی بھی ایک راہ نکالی ہے۔ قرآن کے الفاظ اور قرآن کی تعبیرات جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے معجز ہیں۔ جب نیا نظریہ پیش آتا ہے تو اس صورت میں ہم پھر اس آیت پر غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے الفاظ اس نئے نظریے کی بھی تائید کرتے ہیں، تاکہ سائنس جو ہے اپنے ایک ایسی چیز پر پہنچ جائے، اپنی انتہا پر پہنچ جائے۔ جب وہ اپنی انتہا پر پہنچے گی تو قرآنی حقائق کی تصدیق کرے گی۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، ہم قرآن میں آیا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم مادر میں جو کچھ لڑکا ہے یا لڑکی یا جو ہے وہ جانتا ہے۔ اب اس میں اور یہ ایسا علم ہے کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بہت دن تک اس کی یہ تفسیر ہوئی اور کی لوگوں نے، لیکن آج یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اس کو مادی وسائل سے اور سائنس کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم تھوڑا سا تغیر کر دیں گے، پھر غور کریں گے کہ بھئی ایک مفہوم اس کا یہ ہے تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ناقص ہے یا کامل ہے، وہ شقی ہے یا سعید ہے۔ تو اس طرح اور بھی جو جہاں جہاں قرآن کے اندر اس طرح کی آیات ہیں اور جہاں پہ اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، اس میں ہم تھوڑی سی نئے سرے سے پھر غور کر کے اس کا ہم دونوں قرآنی آیت اور سائنس کے نظریے کے درمیان تطبیق دے سکتے ہیں، اور اس طور پر دے سکتے ہیں کہ قرآن کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو چیز غلط ثابت ہو رہی ہے وہ ہمارا سابق نظریہ ہے، نہ کہ قرآن کی آیت۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت آج کے جب اس میں دوبارہ ہم غور کریں گے تو جو الفاظ وہاں پر استعمال ہوئے ہیں اس میں کوئی تغیر نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی قرآن کے جو اعجازی پہلو ہیں، ایک جیسے ہدایت ہے، قرآن جو ہے اس میں بھی معجز ہے۔ وہ بعض وقت جس چیز کو سمجھانا چاہتا ہے اور انسان کے دل میں اتارنا چاہتا ہے وہ ایسے انداز سے لاتا ہے، ابتدا اس کی ایسے کرتا ہے کہ انسان جو ہے مجبور ہو جاتا ہے قرآن کی اس بات کو ماننے پر۔ مثال کے طور پر آپ نے واقعہ کو سب نے پڑھا ہے، اور ہم اس میں جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، مصطح بن اثاثہ، ان کے اوپر ایک وہ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے منافقین سے اور انہوں نے بھی کچھ پروپیگنڈے میں حصہ لے لیا تھا۔ جب بادل چھٹے، قرآنی آیت اتری، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اثر پڑا، اور وہ ان کے اوپر مستقل خرچہ کرتے تھے۔ غریب آدمی تھے، کچھ کما نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا اب کبھی ان کے اوپر کوئی پیسہ نہیں خرچہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیت اتاری ایسے موقع پر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اس میں اوپر سے قرآن نے پہلے یہ کہا بھائی چاہیے کہ یہ معاف کرتے ہیں، دل سے نکال دیں اس کو، اور اس کے بعد ان نفسیات کو ابھار دیے، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی،
میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور انہوں نے جو ان کو دیتے تھے ماہانہ اس سے بڑھا کر دیا۔ اور اسی طرح اور بھی جو قرآن کے پہلو ہیں، مختلف وقت کی ایسی اتنی رات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو قرآن سے استفادہ کرنے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے اور ہم کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ